اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حالات آئے ہیں، مسائل آئے ہیں، پریشانیاں آئی ہیں، تو آپ نے تدبیر بھی اختیار کی ہے، آپ نے حکمت سے کام لیا ہے، اور ان مشکلات کو ختم کرنے کے لیے جو کچھ تدبیریں ہو سکتی تھی جائز طریقے کی، آپ نے ان کا استعمال فرمایا ہے۔ بڑی مشہور جنگ ہے مذہب اسلام کی، جنگ احزاب، اس کو غزوہ خندق بھی بولا جاتا ہے۔ 10,000 کافروں کا لشکر مدینے پر حملہ کرنے کے لیے تیار۔ اللہ کے نبی کو جب خبر ملی، آپ نے صحابہ کو بٹھایا، مشورہ کیا اور بتایا کہ یہ صورتحال ہے، ہمارے پاس تو صرف 3,000 کا لشکر ہے اور ادھر 10,000 کا لشکر تیار ہے، ان کا مقابلہ کیسے کریں؟ ہمارے پاس نہ اتنی سواریاں ہیں، نہ اتنے گھوڑے ہیں، نہ اتنے ہتھیار ہیں، تو کیسے مقابلہ کرے؟ رائے دو۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اپنی اپنی رائے پیش کی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فارس کے رہنے والے تھے، عرب کے نہیں تھے، انہوں نے بھی رائے پیش کی اور کہا یا رسول اللہ، جب ہمارے یہاں ایسا کوئی معاملہ پیش آتا ہے اور ہم دشمنوں سے مقابلہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتے ہیں، تو ہمارے یہاں تدبیر یہ اختیار کی جاتی ہے کہ جس جگہ ہماری آبادی ہے اس کے ارد گرد ہم خندق کھود دیتے ہیں، بڑی بڑی گہری خندق کھود دیتے ہیں تاکہ دشمن اس کو پار کر کے ہماری آبادی میں نہ آ سکے۔ ہمارے یہاں ایسا کیا جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشورے کو قبول کیا اور صحابہ کرام کو اس پر لگا دیا کہ وقت بہت کم ہے۔ تمام کے تمام صحابہ کو آپ نے خندق کھودنے پر لگا دیا۔ 3 طرف سے پہاڑی ہے، نخلستان ہے مدینے کے برابر میں، تو وہاں خندق کھودنے کی ضرورت نہیں تھی۔ ایک طرف کا راستہ جو کھلا ہوا تھا، جدھر سے دشمن حملہ کر سکتا تھا، ادھر خندق کھودی گئی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کی چھوٹی چھوٹی جماعت بنا دی کہ یہاں سے وہاں تک آپ کو کھودنا ہے، وہاں سے وہاں تک آپ کو کھودنا ہے۔ تمام صحابہ کام پر لگ گئے، خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی خندق کھودنے میں مصروف ہو گئے۔ تو اللہ کے نبی نے یہ تدبیر اختیار کی، خندق کھود دی گئی۔ جب دشمن آئے تو حیران کہ تیز رفتار گھوڑا بھی اس کو پار نہیں کر سکتا تھا، ایسی خندق کھود کر مسلمانوں نے تیار کر دی۔ حالات کیا تھے؟ قرآن کریم میں ہے اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون باللہ الظنون۔ اللہ نے اس وقت کے حالات کو بیان کیا قرآن کریم میں کہ اس وقت کو یاد کرو جب دشمن تمہارے اوپر سے، تمہارے نیچے سے، ہر طرف سے دشمن تمہیں گھیرنے کے لیے پہنچ گئے تھے، اور حالات ایسے تھے کہ غم اور خوف کی وجہ سے، ڈر کی وجہ سے آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی، آنکھیں حیران تھی، کلیجہ منہ کو آتا تھا، اور اللہ کے بارے میں تم طرح طرح کے گمان کرنے لگے تھے کہ ہم اللہ کو ماننے والے، اللہ کے نبی کا ساتھ دینے والے، ہمارے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے، اللہ کی مدد کب آئے گی، طرح طرح کے خیالات مسلمانوں کے ذہن میں آ رہے تھے۔ اللہ نے فرمایا اس وقت کو یاد کرو۔ پھر اللہ نے کس طرح مدد فرمائی؟ اللہ نے مدد فرمائی، ایک تو تم نے تدبیر اختیار کر لی، خندق کھود دی تاکہ دشمن پار کر کے نہ آ سکے، اور پھر اللہ کی مدد آئی، اللہ نے تیز ہوا چلائی جس کی وجہ سے ان کے خیمے اکھڑ گئے اور ان کی جو کھانے پینے کی چیزیں تھی وہ سب کی سب تباہ و برباد ہو گئی۔ انہوں نے محاصرہ کر کے رکھا مدینے کا کہ وہ مسلمان نکل کر کے آئیں اور ہم ان کو بالکل دنیا سے ختم کر دیں، لیکن اللہ کی طرف سے پھر مدد آئی اور وہ سب کے سب وہاں سے بھاگ نکلے۔ تو اس واقعے سے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری زندگی سے ہمیں دیکھنے کو ملے گا کہ جہاں جہاں ضرورت پڑی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تدبیر اختیار کی ہے، اسباب اختیار فرمائے ہیں۔ یہ دنیا دار الاسباب ہے، یہاں پر کچھ کرنے کے لیے اسباب اختیار کرنے پڑتے ہیں، اور اسباب اختیار کرنا یہ ایمان کے خلاف نہیں ہے۔